دعائے غیبی مدد۔ جب کبھی مشکل آئے تو فوراً یہ دعا سن لو، انشاءاللہ غیبی مدد آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر۔ انسانی زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو خوشیوں، غموں، کامیابیوں، ناکامیوں، امیدوں اور مایوسیوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ سفر کبھی ہموار ہوتا ہے اور کبھی خاردار راستوں سے گزرتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام تر علم، تجربے، رشتوں، وسائل اور تدابیر کے باوجود کسی آزمائش میں ایسا گھر جاتا ہے کہ کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ چاروں طرف اندھیرے، دل میں بے چینی، ذہن میں الجھنیں اور روح میں اداسی چھا جاتی ہے۔ ایسے لمحوں میں انسان کو ایک ایسی طاقت کی تلاش ہوتی ہے جو نظر نہ آئے لیکن اثر رکھتی ہو، جو خاموش ہو لیکن سننے والی ہو، جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو لیکن ہر کام پر قادر ہو، اور وہ صرف ایک ہے، اللہ رب العزت۔ جب بندہ تمام دنیاوی دروازے بند ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی فطرت اسے رب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ رجوع اللہ کی طرف ہی دراصل سب سے بڑی قوت ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی مالدار یا کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب غیبی مدد کی طلب دل میں جاگتی ہے۔ غیبی مدد کوئی خیالی تصور نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو وہ اپنے مخلص بندوں کے لیے ہمیشہ سے پوری فرماتا آیا ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سیرت انبیاء سے لے کر عام مومنین کے واقعات تک، سب میں ہمیں اس بات کے ان گنت ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی دلوں میں محبت ڈال کر، کبھی دشمنوں کو بدل کر اور کبھی حالات کو یکسر پلٹ کر۔ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب دل سے ایک سچے جذبے کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ پکار کبھی ضائع نہیں جاتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں، خود رب ذوالجلال کا ہے جس کے خزانے لامحدود، علم بے انتہا اور قدرت بے مثال ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے دل کی سچائی، اپنی عاجزی اور اپنے رب پر توکل کا اظہار کرتے ہیں۔ دعا کا مطلب صرف الفاظ کا ادا کرنا نہیں بلکہ یہ ایک قلبی کیفیت ہے، ایک روحانی اتصال ہے جو بندے کو اس ہستی سے جوڑتا ہے جو ہر چیز کی مالک ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی پیاری دعا کا وظیفہ ہے کہ جو اگر کسی بھی مشکل میں پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس انسان کے پاس فوراً پہنچ جاتی ہے اور اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس تفصیلی دعا کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اس غیبی مدد کی دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک ایسی پیاری آیت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس کو قرآن پاک میں ایسے ہی نازل کی ہے جو بندہ اسے دل سے پڑھے وہ موت تک تندرست اور سکون میں رہے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی نہیں آئے گی، موت کی سختی سے بچا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ آیت اپنی اولاد کو سکھا دیتا ہے تو اس کے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ اس دعا اور اس آیت کا ورد معمول بنا لو، رزق تمہارے دروازے پر ہوگا۔ جو شخص بھی مشکلات کا حل چاہتا ہو اور بخشش کا طلبگار ہو تو یہ دعا اور آیت خوب پڑھے۔ یہ وہی آیت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وظیفہ تھی اور فرشتوں کی تسبیح ہے۔ یہی آیت دل کے گناہوں کی سیاہی کو مٹاتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ذکر ہے
اور قبر میں نور بن کر ساتھ رہے گا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شروع سے ہی دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر ایک الگ روحانی کیفیت کا طلبگار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تنہائی کو پسند فرماتے تھے اور مکہ مکرمہ کے مضافات میں واقع غار حرا کا رخ کرتے، جہاں کئی راتیں تنہائی میں عبادت کرتے اور اپنے رب کریم سے راز و نیاز میں مشغول رہتے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کے نبی دل کی گہرائیوں سے سچائی اور روشنی کے طالب تھے۔ آپ دنیا کی اونچ نیچ، ظلم، طبقاتی ناانصافی، بت پرستی اور جھوٹ فریب سے دلی طور پر بیزار تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق کا راستہ دکھائے اور ایک ایسا نور عطا کرے جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اسی شہر مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک نہایت باوقار، معزز اور مالدار خاتون تھی۔ ان کا تجارتی نظام بہت منظم تھا۔ وہ اپنا قیمتی مال شہروں میں فروخت کرواتی اور شراکت میں منافع حاصل کرتی۔ وہ کسی ایسے فرد کی تلاش میں تھیں جو ان کے لیے مکمل دیانت، امانت اور خلوص سے تجارت کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے، وعدہ نبھانے، نرم خوئی، شرافت اور بے مثال اخلاص سے متاثر تھی۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان دے کر شام بھیجیں گی، تو انہوں نے آپ سے بات کی اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا تاکہ وہ سفر کی نگرانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال قبول کیا اور انتہائی خلوص، ایمانداری اور سلیقے سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میسرہ نے آپ کے سفر کے دوران ایسی برکتیں، حکمتیں اور غیر معمولی واقعات دیکھے کہ وہ حیران رہ گیا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت شدید دھوپ تھی، لیکن ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا اور ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرماتے تو اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک جاتی، گویا درود و سلام بھیج رہی ہوں۔ شام میں ایک نصرانی غیب نستورہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور کہا کہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے اور جن کی علامات ہم پہچانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو نہ صرف مال و منافع لوٹایا بلکہ ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک، شفاف انداز اور بھروسہ پیش کیا جو اس سے پہلے کسی تاجر نے نہ کیا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل آپ کے اخلاص سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ انہوں نے میسرہ سے تفصیلات سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں مزید راسخ ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ فرمایا اور پھر نکاح پر رضامندی ظاہر کی۔ نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ مالیت کی مہر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس نکاح کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری، محبت اور احترام کے ساتھ دیا۔ جب تک وہ حیات رہیں آپ نے کوئی اور نکاح نہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف دنیاوی اعتبار سے آپ کا ساتھ دیا بلکہ سب سے پہلے دین اسلام کو دل سے قبول کرنے والی خاتون بھی بنی۔ آپ کی ہر مشکل میں شریک ہوئیں اور ہر لمحہ آپ کو تقویت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبادت کا شوق پھر غالب آتا تو آپ پھر دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ کئی راتیں صرف اپنے رب کے حضور خاموشی اور عاجزی کے ساتھ گزار دیتے۔ آپ وہاں فاقے کی حالت میں بھی دل کو سکون دینے والی عبادت کرتے، کوئی دکھ درد لبوں پر نہ لاتے، بس اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکاتے اور دل میں ایک ہی سوال ہوتا کہ اے رب کریم مجھے سچ دکھا دے۔ اسی دوران ایک دن جب آپ تنہا عبادت میں مشغول تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا،
انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت ایک روحانی لرزہ بن کر طاری ہوئی اور آپ کانپتے ہوئے واپس گھر لوٹے۔ آپ نے فرمایا، زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی، آپ کو سنبھالا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور ہر سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں اور ایک عالم اور تورات انجیل کا علم رکھنے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے جب تفصیلات سنی تو کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس دن زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے فرمایا کہ وہ مجھے نکال دیں گے۔ ورقہ نے جواب دیا، جی ہاں، کیونکہ جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اس سے دشمنی کرتا ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ رکا رہا جسے فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین، خاموش اور متفکر رہتے۔ آپ کو نیند نہ آتی، دل میں خلا محسوس ہوتا اور راتوں کو دل بے قرار رہتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیجا۔ اس بار آپ کے لیے ایک نیا حکم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے چادر والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا آغاز کیا۔ شروع میں دعوت خفیہ رکھی گئی تاکہ قریش کی مخالفت سے بچا جا سکے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ایمان لائے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت دانا فہمی رکھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے قریبی دوست تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی بااثر تھی کہ ان کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نہ صرف خود ایمان لایا بلکہ دوسروں کے دلوں کے دروازے بھی کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج مکہ کی وادیوں میں آہستہ آہستہ طلوع ہونے لگا اور وہ روشنی پھیلنے لگی جو آج تک قائم ہے۔ دعوت خفیہ 3 سال تک جاری رہی۔ اس دوران مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے اور قرآن مجید سنتے۔ ان کا اجتماع دار ارقم کے گھر میں ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے، اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے اور جنت کی خوشخبریاں دیتے۔ قریش کی مخالفت شدید ہوتی جا رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی مایوسی کے آثار نہ آتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اعلانیہ خبردار کرو تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھیں اور قریش کو بلند آواز سے پکاریں، اے قریش کے لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب قریش نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لو کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ سہم گئے، کچھ دل میں مان گئے، مگر ظاہر میں خاموش رہے۔ ابو لہب نے طنز کیا اور کہا کہ ہمارا سارا دن اسی لیے ضائع کیا کہ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ لہب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا دائرہ وسیع کیا اور تمام مکہ والوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، مگر قریش کے سردار دشمن ہو گئے اور ظلم و ستم کا بازار گرم
کر دیا۔ مسلمانوں کو ستایا گیا، ان کو غلاموں کی طرح بیچا گیا، ان پر گرم ریت بچھائی گئی، ان کے چہروں پر کالک مل دی گئی اور ان سے ایمان چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کی تپتی ریت پر لٹا کر ان کی پیٹھ پر وزنی پتھر رکھے جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ محمد کا انکار کرو، مگر وہ احد احد پکارتے رہتے۔ حضرت خبیب کو دیکھتے انگاروں پر لٹایا گیا، ان کی پیٹھ کی چربی پگھل کر انگاروں کو بجھاتی رہی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ سمیہ شہید ہو گئی اور اسلام کی پہلی خاتون شہداء بنی۔ حضرت یاسر بھی راہ حق میں جان دے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی ان مظالم کو دیکھتے اور صحابہ کو تسلی دیتے۔ فرمایا صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے اور دن کو اپنے رب سے صبر مانگتے، یہاں تک کہ ایک دن قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم تمہیں مانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا مگر پھر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے جو گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر وہ نشانی دیکھ کر بھی منہ موڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو مسلسل جادو ہے۔ پھر ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جانیں بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کا حکم دیا۔ وہاں کا نصرانی بادشاہ نجاشی ایک نیک دل اور انصاف پسند انسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو نجاشی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ قریش کے 2 نمائندے وہاں گئے اور بادشاہ سے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، مگر حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں اسلام کی خوبصورتی بیان کی اور قرآن کی آیات سنائیں، جنہیں سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ باتیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہیں، اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور خود بھی ایمان لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مکہ میں تبلیغ کرتے رہے۔ جب حالات بدتر ہوئے تو آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں کے سردار ایمان لائیں اور اہل مکہ سے امن حاصل ہو، مگر طائف کے لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں کو اکسا کر آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ ایک باغ میں جا کر بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری کی، بے بسی کی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مجھے کسی دشمن کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، تیری رضا ہی میری اصل مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو طائف کے لوگوں پر گرا دوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ اور بعد میں طائف کے سردار ایمان لے آئے اور اسلام کا جھنڈا وہاں بلند ہوا۔ پھر قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ 3 سال تک بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ کوئی کھانا پینا، دوا، شادی، کاروبار کچھ بھی میسر نہ تھا۔ بچے بھوک سے روتے تھے، کھجور کے پتے اور چمڑے کھائے جاتے، مگر صبر تھا، ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا، اور وہی یقین اللہ کی مدد کو کھینچ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے مظالم سرداروں کے دلوں میں نرمی ڈالی، بائیکاٹ ختم ہوا۔ ان دنوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا قبول اسلام قریش کے لیے ایک زلزلہ ثابت ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جنہوں نے دار ارقم میں آ کر کلمہ پڑھا، اور ان کے بعد اسلام کو پہلی بار کھل کر طاقت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔
تو اللہ تعالیٰ نے عمر کو چن لیا اور اسلام سر بلند ہوا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس دعا کے بارے میں جو دعائے غیبی مدد کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن کو اگر اس دعا کے ساتھ ورد بنا لیا جائے، جس قسم کی بھی پریشانی ہو، مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ ان حالات میں اس دعا اور اس آیت کے ذریعے اس انسان کی فوراً غیبی مدد فرماتا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی رحمت، گناہوں سے معافی کا ذریعہ، دل کی تنگی کو دور کرنے کا عمل، رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، اس عمل کو کرنے والا سکون اور آسانی پاتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا شفا و نجات پاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے۔ تو اس دعا کو اور اس آیت کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں۔ پورے 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے غیبی مدد پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمن، اجرنا من النار، یا مجیر سبحانک، یا رحیم تعالیت، یا کریم اجرنا من النار، یا مجیر سبحانک، یا مالک تعالیت یا مالک اجرنا من النار، یا مجیر سبحانک، یا قدوس تعالیت یا سلام اجرنا من النار، یا مجیر سبحانک، یا مومن تعالیت یا مہیمن اجرنا من النار، یا مجیر سبحانک، یا عزیز تعالیت یا جبار اجرنا من النار، یا مجیر سبحانک، یا متکبر تعالیت یا متحبر اجرنا من النار، یا مجیر۔ دعائے غیبی مدد کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، جب ہم غیبی مدد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایک خاص ذہنی، قلبی اور روحانی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے یقین۔ اگر دل میں شک ہو، زبان پر الفاظ ہوں لیکن دل خالی ہو تو دعا میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ لیکن اگر دل میں یقین ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو تو وہ دعا آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں کہا تھا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ ترجمہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یہی وہ روح ہے جو دعا کو طاقتور بناتی ہے۔ پھر دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ہے توکل۔ دعا کے بعد دل کا مطمئن ہو جانا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، نتائج کو اللہ کے حوالے کر دینا اور جان لینا کہ اگر دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر قبولیت کا انداز مختلف ہے تو اس میں بھی خیر ہے۔ توکل بندے کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور اسے صبر عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔
تو آپ نے ہر مشکل میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ابھی مدد فرما کر تمام مشکلیں حل کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، حالات بہتر فرمائے اور ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔